گے، نبوت بھی عطا کریں گے، دنیا میں بھیجیں گے، اور پھر آپ کے ہوتے ہوئے میرا شانوں والا رسول تشریف لے آئے، ثم جاءکم رسول، آخر زمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے، تو کرنا کیا ہے؟ ان پر ایمان بھی ضرور لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ دو باتوں کا حکم ہو رہا ہے کہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ معاہدہ اخذہ، یہ میثاق کہتے ہیں کانٹریکٹ کو، آج کا جیسے انگریزی زبان میں آسان لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وعدہ کیا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں علامہ ابن جریر طبری نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو عظیم المرتبہ صحابہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لم یبعث نبیا آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے اس بات کا وعدہ کیا۔ وعدہ کیا ہے کہ میرے شانوں والے رسول کی آمد کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور ان کی ختم نبوت کا بھی بیان۔ اور صاف صفت میں سب سے بڑی صفت جو توریت میں بھی انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور جس کو ہر نبی نے اپنی قوم کو جمع کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آنے والا آئے گا جس کا انتظار ہوتا رہا ہے، جس کی شانیں ہیں، اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے اسے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ آخر الزمان، آخری زمانے میں آنے والے آخری نبی، پیدائش میں تخلیق میں سب سے پہلے ہیں، بھیجے جانے میں سب سے آخری۔ اس لیے المعجم الکبیر طبرانی نے، علامہ طبرانی نے نقل کیا ہے، یہ حدیث پاک نقل کیا کہ جبریل امین حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور آپ کی سلام کیا، السلام علیکہ یا اول یا آخر۔ یہ حضور کو سلام پیش کیا اس طرح، یہ آپ کی تخلیق پہلے کی گئی ہے لیکن آپ کو دنیا میں سب نبیوں کی بعد بھیجا گیا، آخری۔ اچھا، اللہ نے اس معاہدے کا ذکر کیا، اللہ کے نبیوں نے اس معاہدے کو پورا کیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو جمع کر کے حضور کی آمد کا تذکرہ ضرور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ابھی جلوہ گری دنیا میں نہیں ہوئی تھی، آپ دنیا میں تشریف ظاہری حیات سے نہیں لائے تھے، جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آنے سے پہلے آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور 1,24,000 پیغمبر ہوں تو ہر نبی اگر ایک بار ہی ذکر کرے، جو کہ ممکن نہیں کہ ایک بار ہو، لیکن اگر ایک بار بھی مانے تو میرے اور آپ کے نبی کے آنے سے پہلے 1,24,000 محفلیں ہو چکی ہیں آپ کے ذکر۔ ہر نبی نے اس بات کا معاہدہ پورا کیا، اپنی امت کے سامنے تذکرہ کیا، ذکر کیا۔ ایک نبی وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، جن کی اس محفل کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وہ اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہم نے خاص مقصد کے لیے جمع کیا ہے، آج ہم آپ کو سادہ لفظوں میں آمد مصطفیٰ کے بارے میں خوشخبری دینے کے لیے آپ کو ہم نے جمع کیا ہے۔ یہ سادہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خبر نہیں سنا رہے، مبشرن ہے، مخبرن نہیں ہے کہ صرف خبر ہے، ٹھیک ہے جی، جسے خوشی ہو خوشی ہو۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی جو بتانے والا ہے اس کو بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے، جو بھیجنے والا ہے وہ فرما رہا ہے کہ مبشرن، ہم کیا سنا رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں، رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جن کا نام نامی اسم گرامی آسمان میں احمد ہے اور زمین میں وہ محمد ہیں، اور محمد وہ ہیں کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی ہر لمحہ ہر گھڑی تعریف ہی ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے، کافروں نے کہا، انہوں نے حضور کو نعوذ باللہ لفظ بدلنے کی کوشش کی، محمد کی بجائے اس کا ایسا تلفظ کرتے تھے جس سے یہ ثابت نعوذ باللہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے تھے کہ حضور کی تو نعوذ باللہ مذمت کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا مذمت والا کوئی ہوگا اور ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو محمد ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے، تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے
کہ عام اصول یہ ہے کہ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کچھ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، وہ کارنامہ سارے انجام دیتا ہے، تو پھر دنیا جانتی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے اس ناچیز کو حکیم کو بلایا ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، ظاہر ہے کچھ کام دیکھا ہے یا کچھ چیز دیکھی ہے، کچھ عورت دیکھی ہے۔ اسی طرح بزرگان دین جو بھی ہیں پوری دنیا کا یہ کام ہے کہ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، ڈنکا بعد میں بچتا ہے۔ پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے، ذکر و تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے، ڈنکے بعد میں بجتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کو رب نے یہ شان ادا کی ہے کہ آپ دنیا میں پیدا بعد میں ہوئے ہیں، ڈنکے پہلے بجتے ہیں، آنے سے پہلے بجتے ہیں۔ ہر نبی کہہ رہا ہے لوگوں خبردار رہنا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں۔ اچھا یہ طے ہے نا حضور سید صاحب کی بلا کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، یہ طے ہے کہ نبی آخر میں آئیں گے، ہمارے آقا مولا کب آئیں گے؟ یہ طے ہے کہ جس وقت میرے اور آپ کے نبی تشریف لائیں گے اس وقت دنیا پر کوئی بھی ظاہری حیات کے ساتھ نبی موجود نہیں ہوگا، یہ ہے بات۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول تؤمنون بہ ولتنصرونہ، پھر میرا محبوب تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو ایمان بھی ضرور لانا ہے اور مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ طے یہ ہے کہ آخر میں آئیں گے، خالق مالک ہے یا اللہ بھیجنا آخر میں ہے، لیکن پابند ہر نبی کو کر رہا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو فرمایا اس میں دو نقطے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں میرے محبوب کی عظمت کا بیان ہے، یہ طے ہے کہ کسی نبی کے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے، لیکن نبی کو پابند کیا جا رہا ہے اگر تمہارے ہوتے ہوئے آنا تو پھر ان کے نعرے لگانے پڑیں گے، اپنی شریعت پہ ختم، ان کی شریعت کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ یہاں تک حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جن کو حضور سے پہلے نبوت ملی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضور سے پہلے ہے، لیکن وہ آخر زمان میں پھر بھی آئیں گے آسمان پر اس حال میں کہ فرشتوں پر، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، وہ زمین پر تشریف لا رہے ہوں گے، باروں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہوگا، زرد رنگ کا لباس ہوگا، فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس شان سے آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی، مصلی پہ حسنی سید امام مہدی محمد بن عبداللہ موجود ہوں گے، تو وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو امام مہدی ادب سے یاد کریں گے کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جماعت کروائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ مریم کہیں گے کہ بھئی اللہ نے امامت کا شرف امت محمد کو عطا کیا ہے، آپ امام بنیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔